وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج پہلی دفعہ مختصر سی نشست کے لیے آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی آپ کو ضرورت ہے، آمین، اور آپ کو وہ سننے کا ذوق عطا فرمائے جس کی آپ کو پیاس ہے۔ آمین، آمین تو کہہ سکتے ہیں۔ آمین، سلام کا جواب آپ نے نہیں دیا سب نے، تو میں نے معاف کیا، لیکن اب آمین ضرور کہنا۔ آمین دعا ہے۔ جب آدمی آمین کہتا ہے تو اس کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ ہے درس قرآن، قرآن کریم کا سبق۔ استاد جب بیٹھتا ہے سبق پڑھانے تو وہ شاگرد کی طلب کو دیکھتا ہے، شاگرد کی پیاس کو دیکھتا ہے۔ جتنی پیاس زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العزت استاد کے دل سے وہی چیز نکالتے ہیں جو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی توجہ سے اگر آپ جب بھی کسی عالم کو بلائیں، اچھے عالم کو بلائیں، تو پھر اس کے سامنے طلب لے کے بیٹھیں، جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے کے بیٹھیں، انشاءاللہ وہ عالم ایسے ہی بارش کی برسات کرے گا۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، پہلے ترجمہ یہ ہے اس کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے اللہ کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں ہے اس پر؟ تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، سبحان اللہ، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں، مجھے شک نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو اللہ نے کہا اچھا آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے نا؟ فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو لے لو۔ اربعۃ من، اربع 4 کو کہتے ہیں عربی میں، من الطیر، طیر اڑنے والا پرندہ، اور پھر ان کو کیا کرو، سم اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، ایسے نہیں کہ اسی وقت ذبح کرو، کچھ دن اپنے پاس رکھو، مائل کرو، تاکہ جب آپ اس کو آواز دینا جس پرندے کو، تو ابراہیم آپ کی آواز کو وہ اتنا پہچانے کہ مجھے ابراہیم بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ایسا مائل کرو ان پرندوں کو کہ جب ابراہیم آپ جب بھی آواز دیں تو وہ آئیں آپ کی طرف، اتنے مائل کرو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان 4 پرندوں کے اجزاء کاٹ کے، یعنی ذبح کر کے کاٹ کے پہاڑوں پر رکھ دو، 4 پہاڑیوں پہ رکھ دو، مکس کر کے گڑ بڑ کر کے، تاکہ آپ کو نہ پتہ چلے کہ کس پرندے کی بوٹی کدھر ہے۔ ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر آپ ان کو بلائیں تو یاتینک سعیا، آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ، اور آگے میرا رب کیا فرماتا ہے؟ وَعْلَمْ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم، اللہ عزیز بھی ہے، غالب حکمت والا بھی ہے۔ اللہ بہت غالب حکمت والا ہے، اس کی حکمت کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ساری پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ اب آپ جہاں علماء سے
سنتے رہتے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، دوست۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ہر امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست، اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے جب ہم مر جائیں گے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو ایک آدمی کی لاش دریا کے کنارے پر پڑی ہوئی تھی، اور جب پانی آتا اس کی لہر آتی، لاش اس پانی میں ڈوبتی تو مچھلیاں کھاتی، اور جب پانی پیچھے ہٹتا تو دوسرے جانور آ کے کھاتے، جنگلی۔ ایسے ہی اس کی لاش کو کھایا جا رہا تھا۔ اب اس لاش کے اجزاء مچھلیوں کے پیٹ میں اور جانوروں کے، درندوں کے پیٹ میں جا رہے ہیں، تو جب مر جائیں گے تو پھر یہ کہاں سے، اس کے تو اجزاء بکھر گئے ہیں، اس کو عذاب کس طرح ہوگا، یا اس کو جزا سزا کیسے ملے گی، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ یہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اجزاء کچھ مچھلیاں کھا رہی ہیں اور کچھ دوسرے جانور کھا رہے ہیں، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ یہ تو اجزاء تو جانوروں کے پیٹ میں، معدے میں چلے گئے، غذا بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو۔ مفسرین میں سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا نام اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ ان کی جلال الدین جلالین شریف کے حاشیے میں ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ 4 پرندے کون کون سے لیے؟ نمبر 1 مور، نمبر 2 گدھ، اور نمبر 3 کوا، اور نمبر 4 مرغ۔ میں آپ سے بھی کہلوانا چاہوں گا کیونکہ اس پر حکمت کی بات پھر سمجھ میں آئے گی۔ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لیے، ایک مور، گدھ، کوا اور مرغ۔ اب ان کی عادتیں تھوڑی سی سن لیں۔ مور کی جو زیادہ عادت مشہور ہے، حیات الحیوان کے اندر جو زیادہ بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر عجب بہت ہے، تکبر بہت ہے۔ یہ کہتا ہے میں بڑا حسین ہوں، مجھ جیسا اور کوئی پرندہ جانور اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس میں تکبر، اکڑ بہت زیادہ ہے۔ اور گدھ میں کھانے کی خواہش زیادہ ہے، کھانے پینے کا شوق زیادہ ہے گدھ میں، اور کوے میں لالچ زیادہ ہے، لالچ، اور مرغ میں نکاح کی شہوت زیادہ ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ 4 ہیں، مرغیاں کافی ہیں، یہ پورے گھر اور پڑوسیوں کی مرغیوں کو بھی ساتھ لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہ اس کے ہاں کوئی عدد نہیں ہے کہ 1 مرغی کافی ہے، 50 بھی ہوں تو 1 مرغ لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں تنقید نہیں کر رہا، میں ایک حکمت کی بات بتا رہا ہوں کہ مرغ کو لیا، گدھ کا نام لیا، کوے کا نام آپ نے سنا۔ کوے کے اندر لالچ زیادہ ہوتا ہے، ہر چیز، گندی چیز پر بھی بس کہتا ہے یہ میں ہی کھا جاؤں، سارا کچھ مردار میں ہی کھا جاؤں۔ تو وہاں پر حاشیے میں ایک بات لکھی، بڑی پیاری لکھی، مجھے پسند آئی، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئی۔ فرمایا کہ اگر یہ جو 4 پرندوں کی خواہشات بتائی، جو عادات بتائیں، جس انسان میں یہ عادات ہوں گی وہ انسان معاشرے میں ذلیل ہوگا۔ استغفر اللہ، معاشرے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ جو کہتا ہوں میں ہی سب کچھ ہوں، باقی میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھ جیسا اور بھی کوئی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تکبر، اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں۔ جس آدمی میں تکبر ہوگا وہ آدمی ذلیل ہوگا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے لیکن لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھ رہے، لوگوں کے دل میں اس کی نفرت ہے۔ اب مجھے حدیث یاد آ گئی، سنا دوں، وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ،
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں. وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جو تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو گرا دیتے ہیں. معلوم ہوا جو چاہتا ہے دنیا میں عزت سے رہوں تو وہ عاجزی اختیار کرے. تکبر اچھی نہیں ہے چیز، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جس انسان میں تکبر ہوگا معاشرے میں اس کی ویلیو نہیں ہوگی. دوسرا پرندہ گدھ، کہ جس پہ کھانے پینے کی شہوات زیادہ ہیں. معاشرے میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بات ہوئی اپنے دوست پر پلنٹی ڈال کے چلیں جی کڑائی کھاتے ہیں. تھوڑی سی بات ہوئی بس موقع دیکھتے ہیں کہ کس طرح میرا کون سا بھائی پھنس جائے. تو پھر عزت والا دوست اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، بس کھانا پینا چاہے جہاں سے مل جائے، اس کی کوئی غرض نہیں، جدھر بھی دیکھ کھلے بس میرا وہی مسلک ہے، وہی مشرب ہے، وہی میں سب کچھ ہوں. یہ کھانے پینے کی شہوت انسان کو برباد کرتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کھانا نہیں کھانا، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پر پلنٹی ڈال کے اس کو پھنسا کے اس کی کھانے سے مطلب رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. گدھ کا تذکرہ ہوا. تیسری چیز کوا، اس میں لالچ زیادہ ہے. معاشرے میں بلکہ رشتہ داروں میں جس آدمی میں لالچ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نہیں. بولیں نہیں. اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہر ایک بتا لالچی آ گیا، حالانکہ بڑا ذہین ہوتا ہے، اپنے کام میں بڑا ماہر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بری صفت کہ وہ حد سے زیادہ لالچ میں پڑا ہوا ہے. تو ہر ایک کہتا ہے یہ لالچی ہے، چھوڑو جی. حالانکہ بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا صحت والا ہے، بڑی کوالٹیاں اس کے اندر، لیکن اس ایک بری صفت نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا. اور چوتھے پرندے کا تذکرہ ہوا مرغ. اب جس انسان کو منہ مارنے کی عادت ہو، اپنی بیوی بھی ہے اور دائیں بائیں وہ دیکھ رہا ہے غیر محرم کو، جو کہ سری نس ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر ایمان والوں کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. اور عورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. بس شادی ہو گئی 1 2 3 4 اس کے بعد نہ کریں. لیکن اب کسی غیر محرم پر نظر ڈالنے کی اجازت اسلام نے بھی نہیں دی. جو ڈالے گا اس کی عزت بھی معاشرے میں نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے ان چاروں پرندوں کو مانوس کیا اور پھر ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پر اجزاء رکھ دیے اور سر اپنے پاس رکھ دیا. ہر پرندے کا سر اپنے پاس رکھ دیا. اجزاء کو اس طرح مکس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے یہ بوٹی کوے کی ہے یا مرغ کی ہے. یہ ذبح سے مراد کاٹنا مراد ہے. یہ وہ ذبح نہیں جو سنت کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو پھر آپ اگلا سوال کریں گے کہ جی وہ حلال تو یہ سارے نہیں تھے، اس لیے میں پہلے بتا دوں کاٹنا مراد ہے. ذبح کا لفظ میں نے عرفی کہہ دیا، یہ کاٹنا مراد ہے. تو اب جیسے ہی ان کے اجزاء مختلف جگہ رکھے اور سر اپنے پاس رکھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب بلایا تو وہ اجزاء پہلے آپس میں جڑے اور پھر آئے. جیسے ہی حضرت ابراہیم نے سر آگے کیا تو سر کوے کا تھا لیکن وہ اجزاء کسی دوسرے پرندے کے تھے، تو انہوں نے اس سر کو قبول نہ کیا. جس کا سر تھا وہ اجزاء جوڑ کر اس کے ساتھ آ گئے. اللہ نے فرمایا میں اس طرح زندہ کروں گا. سبحان اللہ. قبر ملے نہ ملے کسی کو، قبر اللہ کے ہاں ہوتی ہے. ایک آدمی پانی میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، لاش اس کی نہیں ملتی، تو اللہ کے ہاں اس کی قبر بھی ہے. کہیں دل میں یہ نہ آئے کہ یہ تو مر گئے اب تو بس کوئی بھی قریب نہیں آ سکتا. اسی طرح کفار مکہ سوال کرتے تھے مشرکین کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر کس طرح اللہ زندہ کرے گا. وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس ذات نے ہمیں پہلے دن پیدا کیا وہ ذات دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے.
اب میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اعمال۔ میں نے جس ہستی کا تذکرہ کیا، ان کا ایمان آپ قرآن پڑھ دیں تو ان کا ایمان کیسے بتاتا ہے کہ فرشتے آ کر بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں آگ میں، تو ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے نا میرا ابراہیم خلیل کس پریشانی میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے ہیلپ نہیں مانگ رہے، مدد نہیں مانگ رہے، کہتے ہیں میرے رب کو میری دوستی کس سے ہے، میرے دوست کو پتہ ہے نا میرا خلیل کس پریشانی میں ہے، تو وہی مدد کرے گا۔ یہ ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اس آیت میں تذکرہ یہ آنکھ سے مشاہدہ کیا، ایمان پہلے سے تھا، ایمان ہمارا بھی ہے الحمدللہ۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو وہ ایمان ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس سونا ہوگا، چاندی ہوگا، پیسے ہوں گے، ڈالر ہوں گے، بہت کچھ، کارخانے آپ کے لگے ہوں گے، یہ اتنی قیمت ہے خدا کی قسم اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ایمان کی قیمت ہے۔ ایک ایمان آ گیا، دوسرا عمل۔ عمل جو آپ نے ابھی نماز پڑھی اور ابھی ایک عمل کر رہے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بھی ثواب کا عمل ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ ایمان ہر ایک کا ہے، جو نماز نہیں بھی پڑھا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا بھی ایمان ہے، اور ایمان اس کا بھی ہے جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، رمضان میں تراویح رات کو پڑھتا ہے، دن کو روزہ بھی رکھتا ہے، ایمان اس کا بھی ہے، اور ایمان اس کا بھی ہے جو روزے نہیں رکھ رہا، ایمان اس کا بھی ہے جو مانتا تو ہے لیکن زکوٰۃ فرض ہے ادا نہیں کر رہا، ایمان تو اس کا بھی تو ہے نا جو اسلام کو مانتا ہے لیکن اسلام کے رول جو قانون ہے اس کو فالو اور ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسلام تو وہ بھی، مسلمان تو وہ بھی ہے، لیکن ایک مسلمان وہ ہے جس کو صدیق اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک مسلمان تو وہ بھی ہے جس کو فاروق اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان وہ بھی ہے کہ جس کو حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے، حضرات حسنین اور اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کربلا کے واقعے میں وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی ایمان والے تھے، اور ایک آج پنڈ دادن خان والے ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، فرق تو ہے نا۔ ایمان ان کا بھی تھا، ایمان ہمارا بھی ہے، انہوں نے بھی پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور ہم بھی کیا پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ آخر فرق کیا ہے؟ ایک اور سوال میں پہلے بتاؤں گا اور اب آپ سے جواب مانگوں گا اور اس کے بعد بات ختم کروں گا، ایمان پر بات ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے تو تب تم سیدھے راستے پر چلو گے۔ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر بتائیں کہ کیا ہمارا ایمان اس وقت جو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں صحابہ والا ہے؟ جو نہیں بول رہے دل میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارا صحابہ والا ایمان ہے؟ یقین کریں ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو منافقین عبداللہ بن ابی ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں شیشے میں، جو منافقین کی نشانیاں وہ ہمارے اندر ہیں۔ اور آیت یہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، سارے مسلک والے کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم صحابہ والا ایمان لاؤ، تو صحابہ والا ایمان تو ہمارا ہی نہیں ہے۔ اب بتائیں ہم مسلمان ہیں؟ بڑا سخت سوال ہے، حضرت نہ ڈرے، جواب آگے آ رہا ہے۔ کتنا سخت سوال ہے، ہمارا ہے صحابہ والا ایمان؟ کیفیت اب اگر ہم کہتے ہیں نہیں تو پھر اصول ٹوٹتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ابو بکر صدیق ایمان لائے، عمر فاروق ایمان لائے، عثمان ذو النورین ایمان لائے، علی المرتضیٰ ایمان لائے، حضرات حسنین ایمان لے کے آئے، ہمیں تو وہ ایمان مطلوب ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور ہمارا ایمان وہ والا،
اب اگر ہم کہتے ہیں وہ والا ایمان نہیں، تو اگلا کہتا ہے کہ تو بھی ایمان پر نہیں ہے، تو اپنے آپ کو مومن کیسے کہتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا اگلے کا۔ اور اگر ہم کہتے ہیں تو ہم اندر سے خود کیا رہتے ہیں کہ نہیں ہے، ادھر جائیں تب پھنستے ہیں، ادھر جائیں تب پھنستے ہیں، تو کیا کریں؟ اس سے پتہ چلا کہ ہم دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں، کتاب الایمان کی ساری حدیثیں پڑھنی پڑیں گی، ورنہ یہ مسئلے نہیں سمجھ آئیں گے۔ کہتے نہیں جی اے بی سی پہلے پڑھنا ہے، بھائی اے بی سی بعد میں۔ اس کو پتہ چل جائے گا بچے کو کہ الف انار ہوتا ہے، بے بکری ہوتی ہے، بے باجا ہوگا، اس بعد میں بڑا ہوگا خود ہی سمجھ آئے گا۔ اس کو ایمان سمجھاؤ، اگر اس کا ایمان نہیں بنا تو قیامت کے دن یہی بچہ، یہی ماں، یہی عورت ہمارا گلا پکڑے گی، کیوں نہیں بنایا ہمارا ایمان؟ آج ہم مسلمان بالکل ایسے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں بس جی سکول کالج یونیورسٹی پڑھاؤ، بھائی وہ بھی پڑھاؤ، ایمان پہلے بناؤ، خود بناؤ، چھوڑو مدرسوں میں نہ چھوڑو، ایمان خود بناؤ۔ تو میں سوال کا جواب اگر ادھر سے دیتا ہوں ہے پھر پھنستا ہوں، ادھر سے دیتا ہوں پھر پھنستا ہوں، تو آئیے بخاری شریف میں ایک باب امام بخاری نے قائم کیا اور اس میں یہ مسئلہ سمجھایا۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کی دو کیفیتیں، دو حالتیں، ایک ہے نفس ایمان، فقط ایمان، یعنی جس میں آپ کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وملائکتہ، لاتے ہو نا جی، فرشتوں پر، ورسلہ، تمام رسولوں پر، آگے پڑھے نا ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، قیامت کو مانتے ہیں نا، جی، والقدر خیرہ وشرہ، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان سارے اجزاء کو ہم بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام بھی مانتے تھے۔ بے شک، گویا کہ نفس ایمان ہمارا صحابہ والا ہے، لیکن کمال ایمان ہمارا صحابہ والا نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان کامل تھا، ہمارا ایمان کامل نہیں۔ صحابہ ایمان لا کر جنگل میں چلتے تھے تو درندے بھی راستہ دیتے تھے، کامل ایمان تھا، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہم صرف نفس ایمان رکھتے ہیں، کمال ایمان نہیں۔ کمال ایمان بڑھتا ہے اعمال سے، جس پر میں نے بات ختم کر دی ہے۔ تو دو چیزیں، ایمان اور اعمال۔ میرے پیارو، ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کی ایک لذت ہے، اور ایمان کی خوشبو نہیں ہے، خوشبو اعمال کی ہے۔ یہ جملہ آپ کو بہت کم سننے کو ملے گا۔ ایمان کی مٹھاس ہے، ذائقہ، ذائقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا، ایمان کا کیا ہے؟ ذائقہ۔ اعمال کی کیا ہے؟ خوشبو۔ یہ لفظ دہرائیں، یہ سبق یاد کریں، آج ایک سبق لے کے جائیں۔ ایمان کا ہے ذائقہ، اعمال کی ہے خوشبو۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے کو ایمان کا ذائقہ بھی نصیب تھا، اعمال کی خوشبو بھی حاصل تھی۔ ایک حدیث آتی ہے، بلکہ فضائل اعمال میں ڈھونڈ لینا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن قرآن پڑھنے والا، مومن بھی ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، صبح اٹھتا ہے تلاوت کرتا ہے گھر میں، اس کی مثال اس درخت، اس پھل کی سی ہے جس پھل کی خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ ایمان کا ذائقہ ہے اور اعمال کی خوشبو ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک عمل ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، مومن قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کھجور کی سی ہے، کھجور کا ذائقہ ہے، خوشبو نہیں ہے۔ اور وہ منافق ہے، منافق لیکن قرآن پڑھتا ہے۔ فرمایا اس کی، یہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تو معاف فرمانا، اس کی مثال پھول جیسی ہے۔ آپ گلاب کا پھول لے لیں، پھول کا ذائقہ کڑوا ہے لیکن خوشبو میٹھی ہے، ذائقہ اچھا نہیں ہے۔ تو چونکہ منافق کے دل میں ایمان نہیں ہے، عمل کر رہا ہے، تو عمل سے خوشبو تو ہے لیکن ذائقہ نہیں آ رہا اس کو، وہ اپنے عمل کا ذائقہ محسوس نہیں کر رہا، فیل نہیں کر رہا۔ اور وہ منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے، بھی منافق ہے،
تو اس کی مثال اس حنظل کے درخت کی سی ہے، پھل کی سی ہے کہ جس کا ذائقہ بھی برا اور خوشبو بھی بری۔ معلوم ہوا ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ آج ہم نے گھر جا کے عشاء کے بعد آنکھیں بند کر کے 10 منٹ سوچنا ہے۔ اگر ایمان ہے تو مجھے نماز کا ذائقہ چاہیے، اگر ایمان ہے تو مجھے قرآن کا ذائقہ چاہیے، اگر ایمان ہے تو مجھے اچھے عمل کا ذائقہ چاہیے، کیونکہ ایمان ذائقہ پیدا۔ اور اگر میرا عمل یہ اچھا ہے تو میری بیوی بھی اچھا عمل کر رہی ہوگی، میری بیٹی بھی اچھا عمل کر رہی ہوگی، میرے پڑوس میں رہنے والے بھی اچھے عمل کی طرف آئیں گے، کیونکہ عمل کی خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو بندہ خود کم محسوس کرتا ہے، دائیں بائیں لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اس ایمان، یہ سامان بیچنے کی خاطر ایمان نہ بیچ دینا۔ یہ دنیا کی خاطر زمین اس کی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں نہا دھو کے آ کے مسجد میں قسم اٹھا رہا ہوتا ہوں کہ یہ زمین میری ہے، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ میری نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، قبر میں آپ قرآن و حدیث کی معلومات اٹھائیں، قبر میں کامیاب انسان وہ ہے جس کا ایمان ہے۔ جہنم سے اس مسلمان کو نکالا جائے گا جس کی غلطیاں تھی، گناہ تھے، لیکن دل میں ایمان تھا۔ یہ ایمان، یہ کلمہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قیمتی وہ ہے جس سے دنیا بنتی ہے، یہ قیمتی وہ ہے جس سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ آج ہم اپنا ایمان بنائیں، بس ایمان پر محنت کریں، علماء سے پوچھیں، اور یہ ماہانہ جو آپ نے درس قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اگلے درس قرآن میں اس سے زیادہ بڑی تعداد آپ ساتھ لے کے آئیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو وقت زیادہ لگا ہے اس پر آپ سے معذرت کرتا ہوں، تو مجھے وقت تھوڑا بتایا گیا تھا لیکن زیادہ ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، جو قرآن کریم کا حصہ پڑھا گیا نماز میں، ابھی درس میں، یا اللہ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو پہنچا۔ آمین۔ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت، شہداء کربلا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، جتنے مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ بالخصوص اس مسجد کے لواحقین، اس محلے میں جو لوگ فوت ہوئے، گزشتہ سال تھے، آج نہیں ہے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ بالخصوص اس علاقے کی ایک بہت ہی قیمتی ہیرے قاری قیام الدین صاحب الحسینی نور اللہ مرقدہ، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم بھی ان کی شاگردوں جیسے ہیں، اے اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا یا اللہ اس کا ثواب یا اللہ حضرت قاری صاحب کی روح کو پہنچا۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان بہت کمزور ہے، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما، فکر نصیب فرما۔ حاضرین مجلس جو جائز حاجات لے کر آئے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آقا کی صحابہ جن کا تذکرہ ہوا یا اللہ ان کے جیسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولاد ہے انہیں والدین کے تابع فرما بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں کوئی پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، یا اللہ اس عبادت کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے، اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اے اللہ سب کے گھروں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، مصیبتوں کو نعمتوں میں تبدیل فرما، بیماریوں کو صحت اور شفا میں تبدیل فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، حضرت قاری صاحب سے تعاون کرتے ہیں، اے اللہ خیال رکھتے ہیں، دین کی بلندی کے لیے اپنے جان مال وقت لگاتے ہیں،
اے اللہ ان کے گھروں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے کاروباروں میں برکت فرما، اے اللہ ان کی گھروں کو خوشیوں والا گھر بنا، اے اللہ جو تیرے دین کا کام کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یا اللہ دین کی جو مدد کر رہے ہیں ان کا معاون مددگار بن جا، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا